ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب ربنا ونقينا وتقينا وأولانا ومولانا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بتگری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی دشمن کو دعا جس نے دی حسنت جمیع خصالہ. دنیا میں ایک دھوم مچی آواز آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بہت بہت مبارکبادی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام پر ہم سب کو جمع ہونا نصیب ہوا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو اپنا نام سنواتے ہیں. اللہ جس کو پسند کرتے ہیں ان کو اپنے حبیب کا نام سنواتے ہیں. اللہ جس کو پسند کرتے ہیں ان کو اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین آپ تمام سے محبت کرتے ہیں. آپ تمام سے یہ چاہتے ہیں کہ میری بندیوں تم بھی مجھ سے محبت کرو، تم بھی میری بندی بن کر رہو، تم بھی میرا خیال کرو، تم بھی اپنی زندگی میں اپنے مالک کا دھیان رکھو. جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، ایمان دیا، اسلام دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے. میری بندیوں تم بھی اپنے مالک کا برابر خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے تو اس سے بھی زیادہ تم کو میں محبت دے کر اپنی جنت میں داخل کر دوں گا. اس لیے آپ لوگوں کا جمع ہونا ہوا ہے. دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب بیان کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بھی ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، تو جہنم کی آیت جہاں بیان کرتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ فوراً جنت کا بیان کر دیتے ہیں.
مطلب اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں بھی قرآن کریم کے اسلوب کو اپنانا، قرآن کریم کے طریقے کو اپنانا، کہ تم بھی جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بھائی بہنوں میں کبھی تمہاری ناچاکی ہو جائے تو اس کو لمبی مت کرنا، بلکہ فوراً آپ لوگ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی جنت کا تذکرہ کر دیتا ہوں، تم بھی آپس میں محبت کا تذکرہ کر کے وہ ناچاکی اور دشمنی کو ختم کر دینا۔ بہرحال میری ماں بہنوں، آج کا مضمون تو کچھ باتوں پر تذکرہ کرنا ہے، لیکن میں آپ سے چند باتیں پوچھنا بھی چاہتا ہوں، سوال کرنا بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ بھی تو سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں لوگ تھے اور وہ کہاں چلے گئے، ان کے نام و نشان دنیا میں نہیں ہے، ان کا کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں ہے، ایک دن ہم سب کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ ایک کہانی ہے زندگی کی، جتنی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہے وہ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھے، ایک دن بچپن کا تھا، ایک دن جوانی کا تھا، اب بڑھاپے میں آ کے کھڑے ہیں اور ساری کہانی بھول چکے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، اب تو بڑھاپا سر پہ کھڑا ہے۔ ایک مختصر سی کہانی کل ہماری ختم ہو جائے گی اور کل ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوگی جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں سوچتے رہے، ہم بے لگام کبھی نہ ہو جائے، ہم اللہ کے حکموں کے باہر بالکل نہ ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی کام کے کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوگا ایک دن ہمیں اپنے مالک کے سامنے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے جا کر ہمیں جواب دینا ہے۔ بیان آپ کو کیا جاوے، آپ کو کوئی بولے، آپ کو کوئی ڈانٹے، آپ کو کوئی دھمکاوے، اس سے زیادہ تو ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ اے بندی، ایک دن تجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کا توشہ تو نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، اس کا سامان کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ روزانہ تم سفر کرنے والوں کو دیکھتے ہو، گھروں میں آواز آتی ہے شوہر کی کہ ٹفن تیار کر دیا، بیگ تیار کر دی، کپڑے تیار کر دیے، سامان تیار کر دیا، ارے آپ تو جا کر واپس آنے والے ہو، پھر بھی برابر ترتیب سے سامان مانگتے ہو، کھانا مانگتے ہو، اسباب مانگتے ہو۔ تو دنیا میں ایک چھوٹا سا سفر کرنے والا اپنے پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے تاکہ اسے سفر میں تکلیف نہ پڑے۔ ہم بھی تو اپنے من سے پوچھے کہ تو نے اپنی آخرت کا ٹفن کتنا تیار کر کے رکھا ہے، آخرت کی بیگ کتنی تیار کر کے رکھی ہے، آخرت کا سامان کتنا تیار کر کے رکھا ہے تاکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں کوئی تکلیف نہ پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں گا کہ ہر بندہ اپنے ہی بارے میں سوچتا رہے، اپنے ہی بارے میں فیصلہ کرتا رہے تو امید ہے گی کہ ہمیں کوئی کی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میری بہنوں تم فیشن نہ کرو، میری بہنوں تم بے پردہ مت گھومو، میری بہنوں تم شادیوں میں فضول خرچی مت کرو، میری بہنوں تم لمبے لمبے خرچے کر کے غریبوں کے دل نہ دکھاؤ، میری بہنوں تم مہنگے مہنگے کپڑے خرید کر غریب بچیوں کے آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ یہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب ہمارے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے گا کہ اللہ کے سامنے ہمیں جا کر ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو پھر ہمیں کسی کی ڈانٹ کی، کسی کی ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہی بندہ اپنے رستے پر خود چلتا رہے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میں مختصر سا مضمون آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ مکے کی وادیوں میں ہم چلتے ہیں، وہ مکے کی تاریکیوں میں ہم چلتے ہیں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے
اور آپ کا گھر بھی وہاں آباد ہوا۔ چلتے ہیں میری ماں بہنوں، لوگوں کے بنگلے دیکھنے کے بجائے، لوگوں کی گاڑیاں دیکھنے کے بجائے، لوگوں کی دولت دیکھنے کے بجائے، لوگوں کے زیور دیکھنے کے بجائے، لوگوں کے کپڑے دیکھنے کے بجائے، چلیے آئیے پیچھے چلتے ہیں اور سب سے پیارے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلتے ہیں۔ ان کی بھی بیٹیاں تھیں، ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں، آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو پوچھے کہ آپ نے اپنے ابا کے گھر میں زندگی کیسی گزاری۔ اس کے مقابلے میں ہماری بیٹیوں کی زندگی لاکھوں کروڑوں گنا دنیا میں بہتر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے کیسی تھی اور وہ دنیاوی اعتبار سے کیسی جیتی تھی اور ہم دنیاوی اعتبار سے کیسے جی رہے ہیں، تو ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی جب سنتے ہیں تو اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ ہمارے گھر میں ساری نعمتیں موجود ہے، سارے کھانے پینے موجود ہے۔ مجھے ایک غریب ماں کھڑی ہو کر بتائے، مجھے ایک غریب بہن کھڑی ہو کر بتائے، مجھے ایک نانی کھڑی ہو کر بتائے، مجھے ایک دادی کھڑی ہو کر بتائے کھڑے ہو کر کہ کیا کبھی تمہاری بیٹیوں کو رات کو تم نے اپنی بیٹی کی گود میں تمہاری نواسی کو، پوتی کو اتنا تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ اسے دودھ کا قطرہ میسر نہ ہوا ہو اور پوری رات دودھ کے قطروں سے وہ بالکل بغیر پیے گزارا ہو؟ ایسی میری ماں بہنیں کھڑے ہو کر بتائے کہ ایسی غربت ہمارے گھروں میں ہے، ایسی تکلیف ہمارے گھروں میں ہے، ایسی پریشانی ہمارے گھروں میں ہے۔ بتائیں جوان بیٹیاں، جن کی بیٹیاں جوان ہیں، وہ بتائیں کہ کیا تم نے رات کو کھائے بغیر سونا سیکھا ہے؟ کیا رات کو تم نے کبھی اپنے گھروں میں پتے چبائے ہیں؟ کیا تم نے اپنے گھروں میں سوکھا روکھا کھانا کھا کر زندگی گزاری ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیے، بتائیے 3 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا بن رہا ہو، ایسا ہوا ہے؟ بتائیے ہماری بیٹی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ نہ ہو، ایسے دن گزرے ہیں۔ بتائیے بیٹی کے بچوں کے لیے صبح میں ناشتہ نہ ہو اور گھر میں ایک چاول کا دانہ نہ ہو، ایسے دن گزرے ہیں۔ ہمارے آقا جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، جن کی محبتوں کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ایمان پہ رکھا ہے، جن کی دعاؤں کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ایمان پہ رکھا ہے، جن کے پیار کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ایمان پہ رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابو تھے، وہ بھی تو کسی بچیوں کے ابا تھے، وہ بھی تو رحمت للعالمین تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی تو چاہتے قسم خدا کی آسمان سے دسترخوان اتروا دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار عالم آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ میرے نبی چاہتے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، اپنی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم کے لیے آسمان سے دسترخوان منگوا لیتے، زمین سے دودھ کی ندی ابلوا لیتے، لیکن آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر ہم اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میری ماں بہنوں ہمارے حالات بہت اچھے ہیں۔ ہم جو ہیں ہمارے بچے 6 وقت کھانا کھاتے ہیں، ہماری بیٹیاں 6 وقت کھانا کھاتیاں ہیں۔ آپ کی بیٹیاں محلے میں دوڑ رہی ہے، کبھی ماں تو کھڑی ہو کر اپنی اگاسی پر سے، اپنے دروازے پر سے اپنی ان ننھی منی بچی اور بچوں کو دوڑتے ہوئے ذرا پیچھے جا کر تصور کی دنیا میں سوچنا۔ بچہ تو تھا عبداللہ کا بھی، جن کا نام محمد تھا، محمد رسول اللہ تھا، وہ بھی بچے تھے، تمہارے بھی بچے ہیں۔
پوچھئے میرے نبی کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپن میں کیسی زندگی گزاری ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی انگلی پکڑ کر ہمیشہ زبان حال سے اپنی نگاہوں سے پوچھتے رہتے ہوں گے، چاہے کتابوں میں لکھا ہو نہ لکھا ہو، لیکن ایک بچے کے حالات یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ سے بار بار پوچھتے ہوں گے، امی بہت سارے بچوں کو میں انگلی پکڑ کر دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ابو کی انگلی پکڑ کے دوڑ رہے ہیں، اماں مجھے انگلی پکڑنے کیوں نہیں ملتی ہے؟ کبھی کبھی بیٹھ کر تصور میں کھو جائیں، آپ کا بچہ دیکھیے اور وہ ساری کائنات کا محبوب بچہ دیکھیے جو آمنہ کا دلارا تھا، عبداللہ کا پیارا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں، میری ماؤں، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا کہ اس نبی نے اپنا بچپن بھی ہمارے لیے قربان کر دیا تھا، بچپن میں بھی دکھ اٹھائے تھے، بچپن میں بھی تکلیفیں اٹھائی تھی، جس بچے کے لیے جبریل کو جھولی دینا تھا، جس بچے کو فرشتوں کے آ کر کھیلوانا تھا، جس بچے کے لیے آسمان سے بہترین کھلونے اترنے تھے، وہی بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے زبان حال سے بار بار پوچھا کرتے تھے، ماں سب باپ کی گود میں بچے بیٹھا کرتے ہیں، مجھے بھی تو ایک دن باپ کی گود میں بیٹھنے کی توفیق مل جائے۔ آج سمجھ سکتے ہو ایک جوان ماں اپنے بچے کے جذبات کو کیسے بیان کرتی ہوگی، کیسے سمجھاتی ہوگی آمنہ اپنے لال کو، اپنے پیارے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئی اور سوچنے لگی کہ چلو مکۃ المکرمہ کے روکھے سوکھے علاقے کو چھوڑ کر مدینے کے اندر میرے بیٹے کو، میرے لال کو، اس کے ننیال میں کچھ لوگ مل جائیں گے تو اسے صبر آ جائے گا، تسلی آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ میں نہ امی جان اپنے ننیال میں بنو نجار کے علاقے میں لے گئی، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا بھی سیکھا، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے، اور 1 مہینے کے بعد پھر والدہ نے کہا کہ چلے جناب عبد المطلب کے حکم کے مطابق واپس انہیں مکۃ المکرمہ لے جانا ہے۔ کھڑے کھڑے کبھی سوچنا، میری بہنوں کبھی کبھی سوچنا اپنے بچوں کو دیکھ کر، آنکھیں بند کر کے سوچنا کہ وہ مدینۃ المنورہ سے چلنے والا بچہ جو اپنے باپ کی یاد میں تڑپ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو لے کر چلتی ہے اور جناب عبداللہ کی قبر پہ ہو کر وہاں سے گزرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہو نہ لکھا ہو، آپ کی ایک کتاب ہے میرے آقا کا بچپن، ارسلان ابن اختر اور بھی لوگوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہے۔ آپ کتاب لائیے، اپنے بچوں کو سنائیے، اپنے بچیوں کو واقعات سنائیے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی سن، تیرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سن لے، ان کی زندگی سن لے۔ اے میری جوان بیٹی سن، فاطمہ کی زندگی کیا تھی، زینب کی زندگی کیا تھی، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ کی زندگی کیا تھی۔ بیٹا ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ان کا دامن پکڑے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ فاطمہ زہرا سیدہ کے دامن کے بغیر ہمیں جنت کے دروازے نہیں ملیں گے۔ وہ تمہاری سردار ہوگی، وہ تمہاری بڑی ہوگی، اگر اس کے نقش قدم پر بیٹی تو نہ چلی تو پھر ان کے علاوہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ ناچنے والی، گانے والی تمہارا سپورٹ نہیں کرے گی، یہ فیشن پرست عورتیں تمہارا سپورٹ نہیں کرے گی، جن کے پیچھے تم دوڑتی ہو میری بیٹیوں، وہ تمہارا کوئی کام نہیں دے گی۔ جس دن تمہارے بدن سے روح نکل جائے گی، تم منو مٹی میں ڈال دیے جاؤ گے، اس کے بعد تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اگر تمہیں سپورٹ ملے گا تو سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے ہاتھوں سے تمہیں جنت ملنے والی ہے، ان کا دیدار ہونے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ بدعۃ منی، من احبها احبنی ومن ابغضها ابغضنی۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹیوں سنو، اے میری بچیوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، تمہاری جنت میں انٹری ہوگی تو تمہاری سردار محمد رسول اللہ کی وہ بیٹی ہوگی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے دور رہے گا وہ مجھ سے دور رہے گا۔ آئیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم فاطمہ سے محبت کرنے لگ جائے، فاطمہ کے تابع دار بن جائے، سیدہ فاطمہ کے غلام بن جائے، اس لیے کہ قیامت کے بعد جنت میں سیدہ فاطمہ کی ماتحتی میں ہمیں جینا ہوگا جنت میں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تیرے اندر میرا خون ہے، جہنم کی آگ ہو کہ قبر کی تکلیف ہو تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بیٹی فاطمہ تیرے بدن میں میرا خون ہے اور میرا خون ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی تجھے چھو نہیں سکتی ہے۔ ایسی پاک، ایسی باحیا، ایسی اچھی، ایسی کامل، ایسی احسن، ایسی حسین، ایسی باعمل، ایسے بڑے اونچے مرتبے والی عورت جس کا تذکرہ رب العالمین سارے کائنات کا مالک کرتا ہو، اس عورت کی اتباع ہم کیوں نہ کریں، اس کے پیچھے ہم کیوں نہ چلیں؟ میرے اللہ نے تو فرمایا محمد رسول اللہ آپ کی فاطمہ تو عجیب ہے کہ ہمیں جبریل کو بھیجنا پڑ گیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بیٹی فاطمہ روزہ کھولنے بیٹی ہے، آواز آئی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی بھوکے ہے، کھانا دے دیجئے۔ پانی پر افطاری کر لی اور کھانا دے دیا۔ دوسرے دن کسی یتیم کی آواز آئی، بیٹی کھانا دے دو، پانی پی لیا، کھانا دے دیا۔ 3 دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح روزہ کھولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا روزہ کھولا تو اللہ نے بھی فرمایا، جاؤ جاؤ بتاؤ میرے حبیب کو، میرے محمد کو بتاؤ کہ تمہارے گھر میں ایسی بیٹی ہے کہ جو ایسی قربانی دیتی ہے، مجھے اس پر پیار آ گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بتا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ ارے تمہاری فاطمہ کے دل میں تو مسکین، تمہاری فاطمہ کے دل میں یتیم، تمہاری فاطمہ کے دل میں پریشان حالوں کی وہ محبت ہے کہ ہمیں جبریل امین کے ذریعے سے ان کو سرٹیفکیٹ دینا پڑ گیا۔ تو میری ماں بہنوں، ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ ان کو فالو کیجئے، ان کو نہ دیکھیے جن کے پاس ناچ ہے، جن کے پاس گانے ہیں، جن کے پاس بے حیائی ہے، جن کے پاس مکمل کپڑے نہیں ہیں، جو دنیا میں اپنا حسن لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ انجام ایک دن ہونا ہی ہونا ہے کہ یہ حسن فنا ہونے والا ہے، یہ خوبصورتی فنا ہونے والی ہے، یہ ساری زندگی ایک دن ایسی ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گی کہ انسان کی جب قبر کھولی جاتی ہے نہ آنکھیں دکھتی ہے نہ بدن نظر آتا ہے، وہی حسین و جمیل جس کے تذکرے دنیا میں ہوا کرتے تھے، جس کے فوٹو کو دیکھ کر انسان کہتا تھا کہ یہ حور ہے، جس کی زندگی کو دیکھ کر عورتیں کہتی تھی کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، ہمارے کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے، ہمارا رہن سہن بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن جب قبر کھول کے دیکھا تو وہی مشین، وہی مزین کفن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، وہ خوبصورت، وہ حسین و جمیل چہرہ غائب ہو چکا تھا، اور وہ ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں ہمارے ہاتھوں میں آنے لگی۔ لوگ کہنے لگے اس کو سائڈ پہ رکھ دو، بعد میں اس کو کونے میں دفن کر دینا۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا انجام جس کے پیچھے ہم پاگل بنے ہوئے ہیں، نہ اپنی شادیوں میں اپنے حبیب کو یاد کرتے ہیں، نہ اپنی بچیوں کی فیشن میں اپنے حبیب کو یاد کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، سب کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرو، تو اللہ یہاں بھی اچھی زندگی دیں گے، آخرت میں بھی اچھی زندگی دیں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک میری بہن کھڑی ہو کر اپنے بچے کو دوڑتا ہوا دیکھ رہی ہے ماں، لیکن ادھر چلیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر میں آنکھیں بند کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے وہ لق و دق میدان ہے، وہ مقام ابوا کی جگہ ہے جہاں پر ایک ماں جس کے سینے سے اور جس کے بطن سے اللہ نے سید الانبیاء، سید المرسلین، سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا ہے، وہی ماں انگلی پکڑ کے چلتی ہے۔ چلتے چلتے اس لال کو، اس در یتیم کو معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بھرپور پیار بھرا، محبت بھرا سہارا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے بچے کے سامنے زمین پر سو جاتی ہے اور پسینہ ہونے لگتا ہے۔ پسینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں جو کچھ بھی روایت موجود ہے، لیکن شاید میں زبان حال سے آپ کو سناؤں تو کوئی کم نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کبھی کبھی کورونا میں جو میتیں دفن کی تھی تو میں خود وہاں پر کھڑے کھڑے کبھی دیکھا کرتا تھا کہ بہت سارے نوجوان بچے قبروں میں چلے گئے تھے، تو ان کے ننھے منھے بچے جب وہاں آتے تھے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی کہ حقیقت میں میرے نبی بھی اسی طرح روئے ہوں گے، اور اسی طرح میرے نبی بھی اپنی والدہ کو چمٹ گئے ہوں گے، اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماں کا دامن پکڑ لیا ہوگا کہ ماں تو کھڑی ہو جا، تیرے بغیر میں مکہ نہیں جاؤں گا۔ ہم نے ان بچوں کو دیکھا کہ وہ بچہ دوڑ کر قبرستان میں آتا تھا اور اپنے والد کی قبر پہ جا کے سو جاتا تھا اور چلاتا تھا کہ ابو میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ آدھے گھنٹے تک وہ بچہ مسلسل اپنے ابو کو آواز لگاتا تھا، اور اس کے بعد بہت سمجھا بجھا کر اس بچے کو وہاں سے ہٹایا جاتا تھا۔ قسم خدا کی میرے حبیب کی بھی عمر 6 برس کی تھی اور آپ کی والدہ لگ و دق میدان میں سو گئی، ام ایمن ساتھ میں کھڑی ہے۔ آسمان و زمین میں بھی کوہرام مچ گیا ہوگا۔ مولا، ایک تو باپ کی محبت نہ ملی اس بچے کو، باپ کا سہارا نہ ملا اس بچے کو، باپ کی انگلی نہ ملی اس بچے کو، آپ نے تو یتیمی میں دنیا میں بھیجا۔ ایک پیار کرنے والی، ایک محبت کرنے والی، ایک اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلانے والی، رات کو بخار آ جائے تو جاگنے والی، ٹھنڈی میں اپنا کپڑا اڑانے والی، اپنے آنچل میں لے کے سو جانے والی ماں کو بھی لق و دق میدان میں آپ نے وہیں بلا لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ اب آئندہ مجھے اپنی گود میں کون بٹھائے گا، پھر مجھے کون پیار دے گا، مجھے کون ساتھ دے گا۔ میری ماں بہنوں، اپنے نبی کا بچپن کبھی سوچ کر اپنے بچوں کو دوڑتا ہوا، کھیلتا ہوا، ماں کی گود میں سوتا ہوا، باپ کی گاڑی پر چلتا ہوا، باپ کے ساتھ آئس کریم لاتا ہوا، باپ کے ساتھ کھلونے لاتا ہوا، باپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھ کر کبھی کبھی اس تصور میں کھو جانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بچپنا بھی قربان کر دیا، جس بچے کے لیے آسمان و زمین کو بنایا تھا، جو بچہ چاند سے کھیلا کرتا تھا، جو بچہ ستارے اس کے کھلونے ہونے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتیں یہ ملتی ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد دادا جان عبد المطلب کے کمرے میں آپ رہنے لگے۔ 2 روایتیں ملتی ہے،
دادا جان کے کمرے میں جب آپ سوئے، ایک چٹائی پہ نیچے سو گیا وہ لال، وہ اللہ کا دلہارا، وہ اللہ کا پیارا۔ اور رات کی تنہائیوں میں عام طور پہ جب بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ عام طور پہ ایک آواز لگاتا ہے، ساری دنیا کا بچہ امی، ماں، ممی جو کچھ بولتا ہو وہ بولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عادت پڑ چکی تھی اپنی ماں کی باہوں میں سونے کی۔ جب آنکھ کھلی آپ کی زبان پر آیا ماں، لیکن پھر دھیان میں آیا کہ ماں تو بہت دور لکودق میدان میں سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ دادا جان کے گھر کی بکریاں لے کر چڑھا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بکریاں چڑھاتے تھے، عام طور پہ بچے ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں، آپ کے گھٹن میں چوٹ لگی، اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ آیا ماں، امی، لیکن پھر دیکھا تو پتہ چلا کہ ماں تو بہت دور ہے۔ مجھے یہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں بہنوں، آپ کے بچوں کو اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، کون سی نعمت سے نہیں نوازا ہے، پھر کیوں ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑتے ہیں، پھر کیوں ہم اپنے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے دشمنوں، دنیا کے آوارہ لوگوں کے طریقے پر چل کر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے سب کے انجام دیکھے ہوں گے، موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دنیا کے وہ لوگ جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، جن کو بہت حسین و جمیل سمجھتے ہیں، جن کی اسٹائل مارنا بچیاں اور بچے اپنا فخر سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کی حالات آپ جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مولا آپ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حالات بھی ہم جانتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میری ماؤں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، مجھے کوئی ایموشنلی بات نہیں کرنی، لیکن دل کی چوٹ لگ جائے تو زندگی بدل جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ چمک دمک کبھی آتی بھی ہے، کبھی چلی بھی جاتی ہے، شادیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، رونقیں آتی ہے اندھیرے ہو جایا کرتے ہیں، موسم ربیع آتی ہے، بعد میں خزاں کی موسم بھی آ جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں ہمیشہ یاد رکھے، خوشی کے موقع پر بھی اپنے نبی کو کبھی ناراض مت کرنا، غمی کے موقع پر بھی اپنے نبی کو ناراض مت کرنا۔ پوچھو اپنے شوہر سے، پوچھو کہ جاؤ پوچھ کر آؤ سیدہ فاطمہ کیا پسند کرتی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے وہی طریقہ اپناؤں گی۔ جاؤ پوچھ کر آؤ سیدہ زینب کیا پسند کرتی تھی، میں اسی طریقے سے اپنی بیٹی کو جو ہے شادی کے اندر رکھوں گی، ان کی محبت اس کو دلاؤں گی۔ بیٹی تو بھی تو کہے کہ ماں پوچھ لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کس طریقے سے جیتی تھی، کم از کم ان کا تھوڑا سا حصہ تو ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی طرح بھوکے پیاسے اور تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی اتباع تو کریں، ان کی تابع داری تو کریں، اچھے کپڑے پہن کے اللہ کو تو راضی کریں، اچھا کھانا کھا کر تو اللہ کو راضی کریں۔ ہم بے حیائی اور بے شرمی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ساری دنیا جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی تعریف کر رہی ہے، ایک مٹھی ڈال کر چلی جائے گی، اس کے بعد آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گی۔ آپ کو محبت کرنی ہو تو سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ خدیجہ، ان کے نام بھی اپنے بچوں کو محبت سے سکھائیے اور ہمیشہ بولیے سیدہ خدیجہ بولیے۔ ہم عام طور پہ ہماری بیٹیاں ہمارے بچوں کو پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بولو تو بولیں گے فاطمہ۔ نہیں، یہ بہت احترام اور بہت بڑے مقام کی بیٹیاں ہیں، ہمیشہ ان کا نام بھی عزت سے لیا کرو، سیدہ فاطمہ کہو،
جناب فاطمہ کہو، لیکن فاطمہ، زینب، رقیہ اس طرح نام مت لیا کرو۔ ادب سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، ادب سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیے، اچھے آداب سکھائیے، اچھی محبت سکھائیے، اڑوس پڑوس کے اچھے طریقے سکھائیے۔ میں نے کل ایک بیان میں ہمارے وہاں بتایا تھا کہ ہم نوٹ لے کر بیٹھے، ایک مرتبہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ کیا میرے گھر کے اندر تو جہنم کا رستہ نہیں کھل رہا ہے۔ بیٹھ کے حساب لگائیں کہ کیا میرا بیٹا اور بیٹی 5 وقت کا نمازی ہے؟ کیا میرا بیٹا اور بیٹی صبح کی نماز پڑھتی ہے؟ میری بیٹی نماز کے لیے اٹھتی ہے؟ میرا بیٹا نماز کے لیے اٹھتا ہے؟ ارے ارے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صبح کی نماز میں پڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو خبیث بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز میں پڑے رہتے ہیں ان کے کان میں شیطان آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، کوئی نے کچھ کر دیا، کوئی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تو نے صبح کی نماز چھوڑ کر اپنے دل کو خبیث کر لیا، اپنے کان میں شیطان کی پیشاب ڈلوا لی، جس کی وجہ سے اب تجھے بے چینی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، بدن کے اندر اطمینان نہیں ملتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تم نے صبح کی نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ حساب لگائے میرے بچوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر آئی کہ نہیں آئی؟ ان کے سر پہ دوپٹہ آیا کہ نہیں آیا؟ ان کے بدن پہ فاطمہ کی چادر آئی کہ نہیں آئی؟ اپنے بیٹوں کا حساب لگائیے کہ میرا بیٹا گالی تو نہیں بولتا، میرا بیٹا کھلم کھلا گندی زبان تو استعمال نہیں کرتا۔ اپنا حساب لگائیے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ بیٹھ کر اپنی کتاب لیجئے اور اپنا اکاؤنٹ کھولیے اور اپنا حساب لگائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دکان کھوٹ میں جاتی ہوں اور میں دوسرے کی دکان کی فکر میں لگی رہوں، میں دوسروں کے عیب میں لگی رہوں، میں دوسروں کی برائی میں لگی رہوں، میں دوسروں کی غیبت میں لگی رہوں، میں دوسروں کی چغلی میں لگی رہوں، اور دھیمے دھیمے میرے ہی گھر سے دین چلا جائے تو میری بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا میرا بچہ صبح میں اٹھ کے دعا پڑھتا ہے؟ کیا وہ سنت ادا کرتا ہے؟ وہ بیت الخلاء جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، وہ بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، وہ رات کو سنت کے مطابق سونے کی کوشش کرتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے بچوں کو یہ چند سنتوں کی عادت ڈال دو، دنیا کے تمام جادوگر مل کر بھی آپ کے گھر میں جادو نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کی ایک سنت دنیا کے تمام جادوگروں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ سنت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی عادتیں ڈالیں۔ تو میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، کبھی کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسلام سے ہم اکتا تو نہیں گئے، کیا ہمیں اسلام پسند نہیں آ رہا ہے؟ شادیوں میں کوئی ہمیں کہتا ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب رہنے دو، بہت حدیث کی باتیں مت کرو، یہ تو کہتے رہے، کیا تمہارے نبی کا دل نہیں دکھے گا؟ تم کس کی بات کا انکار کرتے ہو، کس کی بات کو ایوائڈ کرتے ہو، جن کے بغیر تمہیں جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں مضبوط دل بنائیے، اسلام پہ چلنے کا پکا ارادہ کیجئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہماری مسجد ہے پانی گیٹ میں، تو وہاں سے کار لے کر ایک عورت جا رہی تھی، غیر مسلم تھی عورت، اس کی بچیاں بھی بڑی فیشن میں اور اسکرٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے کو بتایا کہ وہ اس کے ریکارڈنگ میں بھی وہ آ گیا تھا، تو میں وہاں پر تھا نہیں، لیکن ساتھیوں نے بتایا کہ ریکارڈنگ میں بھی آیا ہوا ہے۔ وہ عورت نے اپنی گاڑی رکائی، اس کی دونوں بچیوں کو نیچے اتارا، اور مسجد کے باہر جتنی چپلیں آڑی ٹیڑھی پڑی ہوئی تھی
اس عورت نے اور ان کی دونوں بچیوں نے مل کر مسجد کی تمام چپلوں کو ریک میں رکھا، باقی کی چپلوں کو برابر جما دیا، اور باہر جو فقیر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہنے لگے کہ تم ذرا ترتیب سے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ دل میں چوٹ لگ جاتی ہے کہ مولا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس نبی کی روشنی نہیں ہے، وہ تیرے گھر کی عظمت کتنی بڑی کر رہے ہیں، وہ ہماری چپلیں ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی چپلیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں نے تو دل میں یہ سوچ لیا کہ میرا مالک اس عورت کے نسلوں میں ایمان عطا فرمائے گا جس نے اللہ کے دربار کا اتنا سب احترام کیا۔ آج ہمارے گھروں میں سے احترام بھی جاتا رہا، قرآن کی عظمت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ بتاؤ تمام بہنیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کا بیٹا کتنا سپارہ پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی کتنا قرآن پڑھتی ہے، آپ کا شوہر کتنا قرآن پڑھتا ہے، آپ کتنا قرآن پڑھتی ہو۔ مہینے کا حساب لگائیے، آپ مہینے میں کتنی سنتوں کی پابندی کرتی ہو، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کون کون سی باتیں سکھاتی ہو۔ موبائل میں ہم مرے چلے جا رہے ہیں، پاگلوں کو دیکھ کر ہم پاگل بنے جا رہے ہیں، ناچنے والیوں کو دیکھ کر ہم پاگل بنے جا رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کے سامان کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے۔ جس دنیا میں ہمیں سکون و اطمینان دینے والی شخصیتیں آئی تھی ان کو ہم نے بھلا کر وہ لوگوں کا پیچھا پکڑا ہے جو ہمیں برباد کر دیں گے۔ اس لیے بس آخر میں ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہمیں آج جو ہے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، میری ماں بہنوں، دین کے اوپر لانے کی کوشش کرے۔ یہ نوجوان بیچارے محنت کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میری ماں بہنوں، یہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتی ہو کہ ہم جس دن دنیا سے جائیں اس کے بعد ہمیشہ کامیاب ہو جائے، ہم مصیبت میں نہ آ جائے، ہم پریشانی میں نہ آ جائے۔ کبھی سر دکھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی سانس رونڈھاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ قبر کے منظر کو تھوڑا یاد کر لیتے کہ اگر میرا اللہ خالی سر کے درد کی بیماری دے کر قبر میں پڑے رکھے تو بھی بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم مکمل بچنے کی کوشش کریں گے۔ خدا نہ خواستہ ہم اگر ہو گیا تو فوراً ہم توبہ کر لیں گے۔ رات کی عادت ڈالیے، آپ ہر نماز کی عادت ڈالیے کہ مولا میرے سے آج جو بڑا گناہ ہو گیا میں اس کی توبہ کرتی ہوں، تو امید ہے کہ روز اللہ آپ کے بڑے گناہوں کو معاف کریں گے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچیں گے ہم۔ مصیبتیں گناہوں سے آتی ہے، مصیبتیں نافرمانیوں سے آتی ہے، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے بس آخر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعب ابی طالب کے اندر مکے کے کافروں نے بڑی زندگی تنگ کر کے رکھی تھی۔ ہم تو وہ سوشل میڈیا پہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، سن کے تھک گئے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہے، بہت مصیبت میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ میں پڑھ کے سوچتا ہوں کہ ہاں حقیقت میں ہم تکلیف میں ہیں۔ کون سی تکلیف میں؟ ہمارے گھر میں دین کی تکلیف میں ہیں، ہم بے حیائی کی تکلیف میں ہیں، ہم زبان کی بد زبانی کی تکلیف میں ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے کی تکلیف میں ہیں، ہم اپنے محلوں کی گندگی کی تکلیف میں ہیں، ہم اپنے محلوں کے اتفاق کی تکلیف میں ہیں، ہم اپنی منافقت کی تکلیف میں ہیں، ہم آپس کے جھگڑوں کی تکلیف میں ہیں، ہم بے نمازی ہونے کی تکلیف میں ہیں، ہم آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑوں کی تکلیف میں ہیں۔ ورنہ تکلیف ہمارے اوپر کھانے پینے کی نہیں ہے، رہنے سہنے کی نہیں ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ ہر ہفتے ہوٹلوں میں ماں بیٹیاں نظر آتی ہے، ہر ہفتے جو ہے نوجوان بچے گاڑیاں لے کر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ تکلیف تو ہمیں اپنے دین میں ہے۔ بتاؤ تمہیں کون روکنے آتا ہے؟ غیر مسلم۔ کون سا تمہارے محلے میں لڑنے کے لیے آتا ہے؟ تمہارے پڑوس میں کون سا غیر مسلم کچرا ڈالتا ہے؟ تمہارے پڑوس میں کون سا غیر مسلم گالیاں دیتا ہے؟ وہ سب
تو ہم نے اپنی تکلیفیں کھڑی کی ہے۔ ہم دنیا میں بہت اچھے ہیں لیکن دین کی تکلیفوں میں ہم آ چکے ہیں۔ اس تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ ہماری دنیا کی تکلیفیں بھی دور کر دیں گے۔ تکلیف تو وہ تھی کہ صوبہ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب تمام کے ساتھ آپ موجود ہیں، اور وہ عورت صلاۃ و سلام ہو سیدہ خدیجہ پر، جس کو اللہ نے بھی سلام بھیجا تھا۔ اتت کا خدیجۃ الکبریٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت خدیجہ آئے گی، اور جب آپ کے پاس آئے تو ان کو کہنا کہ اللہ نے خدیجہ تجھے سلام کہلوایا ہے۔ جاؤ جبریل اور کہو خدیجہ سے، حضرت خدیجہ سے کہ اللہ تمہیں سلام کہلواتے ہیں۔ نئی نماز تھی، نئی روزہ تھا، نئی زکوٰۃ تھی، نہ کوئی تسبیح تھی، صرف اپنے شوہر کی خدمت کی برکت سے اللہ نے سیدہ خدیجہ پر سلام بھیجوایا۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھروں میں ان چیزوں کو پیدا کرو کہ اللہ تم پر بھی سلام بھیج دیا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں۔ مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی تھی کھانے پینے کی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹیاں فرماتی ہے کہ جب کبھی ہم پاخانہ کرتے تھے تو وہ پاخانہ ہمارا جانوروں کی طرح ہوا کرتا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جانوروں کی طرح ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پتے چبانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، انشاءاللہ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور مرتے دم تک ہم اتنی محنت کریں گے کہ ہماری نسلیں بھی ایمان پر چلتی رہے۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے جناب حاجی شبیر، حافظ عائق عمر جی عائز، حافظ بلال، وسیم بھائی، منور بھائی اور جمسا پریوار اور دوسرے بھی تمام علماء حفاظ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور آپ کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر زندگی میں سکون عطا فرمائے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔